بھی کہہ چکا ہوں, یہ جنگ قوم جیتے گی, یہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ حکومتیں جن کے وسائل اتنے ہیں کہ 2000 ارب ڈالر کا وہ پیکج دے سکتے ہیں. 2000 ارب ڈالر. میں صرف اپنی عوام کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ساری ٹیکس کلیکشن ہے وہ 45 ارب ڈالر ہے. 45 ارب ڈالر ہماری ساری ٹیکس کلیکشن ہے, اور امریکہ نے صرف 2000 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا. اور اس کے باوجود آپ اگر امریکہ میں دیکھیں رسپانس, تو ابھی بھی صوبے کچھ کر رہے ہیں, سینٹر کچھ کر رہا ہے لوگوں کو. یعنی ایک آسان نہیں ہے کہ یہ جو ایک نیا فنومینا ہے کرونا وائرس, ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں اس کا ایک سٹینڈرڈ رسپانس دینے میں. تو ہمارا بھی جب شروع میں کرونا کا ایشو آیا تو صوبوں کے مختلف رسپانس آنے شروع ہوئے. ہر صوبے کے اوپر اپنے پریشر پڑے. انہوں نے سندھ نے اپنا رسپانس دیا, پہلے پنجاب نے, پھر پختونخوا نے. تو لگا ایسے کہ جی حکومت کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اصل میں یہ بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں پہلے, تو اس کا جو رسپانس تھا اس میں تھوڑی دیر لگنی تھی کہ کوآرڈینیٹڈ ایک رسپانس سارے پاکستان میں آئے. تو پھر سے میں لوگوں کو یاد کرا دوں, آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی. اس میں ہم نے لاک ڈاؤن شروع کر دیا سارے پاکستان میں, اسکول کالجز بند کر کے, کھیلوں ختم کر دی, PSL. لیکن اس کے بعد جو مجھے ایک خدشہ تھا, میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. شروع سے مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب ہم ایک لاک ڈاؤن کا رسپانس دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ چلنا چاہیے, کیونکہ ہر جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کا ایک فالو آؤٹ آتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا اثرات آتے ہیں. تو مجھے شروع سے جو خوف تھا کہ ہمارے جو کمزور طبقہ ہے, ہمارے جو غریب لوگ ہیں, ہماری جو کچی بستیاں ہیں, ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے, جو ٹیکسی رکشے چلانے والے, چھاپڑی والے, مجھے شروع سے خوف تھا کہ اگر ہم نے ایک دم سیدھی 5ویں گیئر میں چلے گئے اور زیادہ لاک ڈاؤن لگا دیا تو اس طبقے کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, یا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, یا زیادہ ہمارا جو لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے. تو اس کے لیے جب تک اس طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ, ہماری اسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا, تو میرا خیال تھا کہ ہمیں انکریمنٹل رسپانس کرنا چاہیے. اب وہ رسپانس جو اگر ہم کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ ہوتی تو جو کرنا چاہیے تھا, اب وہ ہم کر رہے ہیں. آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں نے, چاروں صوبوں, GB اور آزاد کشمیر, ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ساری جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے, جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, جو سامان کی ٹرانسپورٹ ہے, جو اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا, یعنی کسی قسم کی ریسٹرکشن اس پہ نہیں ہے. اب شروع میں وہ ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشن لگ گئی, اور وہ راستے میں جو چیزیں آنی تھی, گندم ایک چیز ہے اس وقت کہ آٹا مہنگا ہو گیا کئی جگہ کے اوپر, کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی. تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کوئی قسم کی ٹرانسپورٹ کے اوپر اب ریسٹرکشن نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کہ جو ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیکٹریز ہیں, جو کھانے پینے کی چیزیں, جو انرجی سیکٹر ہے, جو بھی ضروریات ہیں, جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیچڈ ہے, اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی, اور ایک میکنزم نکال رہے ہیں کہ ان کے لیے شہروں کے اندر کام کرنا کیسے ہو. وہ چاروں صوبے اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں کریں گے. کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو سپلائی سائڈ ہے, لوگوں کو چیزیں پہنچانی ہے کھانے پینے کی, اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. یہ ایک مشکل بیلنس ہے یہ
کیونکہ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ وائرس پھیلے بھی نہ, اور وائرس ہمیں پتہ ہے پھیلتی ہے جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو وائرس کو روکتے روکتے اپنے ملک میں وہ حال پیدا کر دیں کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں, یا لوگوں کے پاس عام لوگ جو سب سے ونربل طبقہ ہے, جو نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جائیں یا اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ایک عام آدمی افورڈ نہ کر سکے. تو یہ آج پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ایک سٹینڈرڈائز رسپانس آ گیا ہے کہ ساری جو ٹرانسپورٹ, جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے, پیسنجر ٹرانسپورٹ پر ریسٹرکشنز ہیں, لیکن جو چیزیں, جو بھی کسی قسم کی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سڑکوں پہ, اس کے اوپر مکمل طور پہ کسی قسم کی اب رکاوٹ نہیں ہے. اب میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں, تھوڑی ہم نے بھی احتیاط کی چائنا سے مل کے, چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ, کہ کوئی ایک بھی چائنا سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں, وہ کنٹرول نہیں کر سکے, انہوں نے لوگ بھیج دیے تافتان میں, صحیح طرح کوارنٹین اس سائٹ پہ نہیں ہوئی, اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فیسلٹیز نہیں تھی. تو زیادہ تر جو 70% ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیسز آئے ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں. لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے. تقریباً ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں, 2 ہفتے پہلے ہوا تھا امریکہ میں, قریب 1 ہفتہ پہلے پاکستان میں, پاکستان سے امریکہ کا کیس ہوا تھا. لیکن آج وہاں 60,000 لوگ کی 80,000 لوگ کو ہو چکی ہے, اور اٹلی میں تو ایک دن میں 600-700 لوگ مر رہے ہیں. اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو 9 میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ کہ 9 لوگ صرف کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے. لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونی چاہیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ 2 ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں. ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا. دعا کر سکتے ہیں اللہ سے, کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی. اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو, اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں. جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں, ہم نے جو ڈاکٹر الوی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنا گئے تو انہوں نے چائنا سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا, کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر ووہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں 50-60 ہزار کیسز تھے. تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا. انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا. انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہاسٹل کے نیچے باقاعدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پہنچ جاتی تھی. اب ہمارے لیے پاکستان اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اگر شہر کو لاک ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفراسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پہنچائیں. تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم اسپیشل نوجوانوں کی ایک یوتھ کی ایک فورس بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹیزن پورٹل ہے, اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے. 31 مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے. اناؤنس آج کر رہے ہیں لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ 31 مارچ سے شروع ہوگی. 31 مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیئرز ہیں, جو یوتھ ہے پاکستان کے, جو نوجوان ہیں, جو ہماری طاقت ہے, ہمارا دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے,
یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے، اور خاص طور پہ کرونا کی جنگ میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے. یہ جو ہماری جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائیگرز، ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دینا سارے پاکستان میں. جدھر سے میپنگ کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان ممبرز بن رہے ہیں. ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے، اور بھی جو بھی ان کو ضروریات ہوں. تو ایک تو میں نے یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں اس یہ فورس کی جو 31 مارچ سے ہماری اس میں رجسٹریشن ہوگی، یہ ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایک دوسرا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اناؤنس کر رہا ہوں، ایک فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا کرونا کا، وہ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمیں جدھر سے بھی چیریٹی، جدھر سے بھی لوگوں نے پیسے دینے اس فنڈ میں دیں گے. اس فنڈ کا صرف کام یہ ہوگا کہ جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں، جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، ان کی پوری ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہ جو کرونا کے جو ٹائیگرز ہوں گے، یہ بھی جا کے ان کا ڈیٹا ہر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ڈیٹا ہمیں دیں گے. ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے، اور دوسرا جو بھی ہم فنڈ اکٹھا کریں گے، جو بھی پبلک دینا چاہتی ہے پیسے، وہ سارے پیسے ہم پھر ان بے روزگاروں کو، ان چھاپڑی والوں کو، غریبوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے، بے روزگار جو ہو جائیں گے، ان سب کو پھر ہم اس فنڈ کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں اتنے پیسے ہوں کہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اناؤنس کریں گے کہ جتنی بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک کام کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اور یا پتہ ہے یا پتہ نہیں کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے، 5-6 ملکوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں نے دونوں میں جب زلزلہ آیا تھا تب بھی میں اس میں شرکت کر رہا تھا، اور جب فلڈز آئے تھے 2010 میں اس میں بھی میں نے کام کیا تھا. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ کام کرنا چاہتے تھے، چیریٹیز تھیں، لوگ تھے جو خود ہی جمع ہو کے پیسے اکٹھے کر کے پہنچ گئے تھے. لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی کو ڈپلیکیشن بہت زیادہ تھی، کئی جگہ سب ایک ہی جگہ پہنچ گئے، اور کئی ایسی جگہیں تھیں جدھر کوئی تھا بھی نہیں اور وہاں لوگ بھوکے تھے. اس باری ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس باری ہم یہ کریں گے کہ ایک جگہ سے ہم اپنے جو ہمارے پاس احساس پروگرام ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ مدد کرنا نچلے طبقے کی، ہم ادھر سب کو رجسٹر کر لیں گے. جو بھی پاکستان سے باہر پاکستان میں جو اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، یہ کرونا کے اندر جو مشکل وقت آ رہا ہے، ہم سب کو رجسٹر کر لیں گے اور ان ساروں کو بتا دیں گے کہ آپ یہ علاقے ہیں پاکستان میں جدھر آپ کام کر سکتے ہیں، تاکہ سب کو پتا ہو کون کیا کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ سارے ایک ہی جگہ پہنچے. جس طرح پہلے ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ ایریاز ہیں جدھر آپ کام کر سکتے ہیں، اور پھر سب کو پتا ہوگا کہ کون کدھر کام کر رہا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو. تو یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ملک کا جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، یہاں بہت میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں اس ملک میں، تو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کتنا جذبہ ہے. تو لیکن اس بار ہم آرگنائز طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے، خود وہ جا کے پیسے خرچ کریں گے، لیکن ہم ایک سینٹرل ڈیٹا سے بتا دیں گے کہ ضرورت کدھر کدھر ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کوئی بھی کام کرنا ہو اسے پتہ ہو کہ یہ ایریاز میں وہ کام کر سکتا ہے. اور ایک تیسری چیز ہے، کیونکہ ہماری اب ساری دنیا کے اندر ٹریڈ متاثر ہو گئی ہے، ایکسپورٹس ساری دنیا میں ملکوں کی گر رہی ہیں، ہماری بھی ایکسپورٹس جو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، اور بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس نے بڑھنا شروع کیا. اب دنیا میں جو حالات ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں. دوسری ہمیں خوف ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں ان کی ریمیٹنسز بھی گریں گی، متاثر ہوں گی. تو اس لیے
ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جائیں گے, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور پڑ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ بھی اگلے ہفتے پوری تیاری کر رہا ہوں, اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولوں گا اور اس میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, ایک ہمارا نوجوان آبادی اثاثہ ہے, دوسرا اوورسیز پاکستانی اثاثہ ہے, تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی, بیرون ملک پاکستانیز کی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کروائیں, جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈپازٹ کروائیں, تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہوں, تاکہ ہمارے روپے کے اوپر سے پریشر اٹھے. یہ انشاءاللہ پورا پلان کر کے میں آپ کو یہ پیر یا منگل تک آپ کو اس کا پوری ڈیٹیلز دے دوں گا, اور یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اس ملک کو نکالے گا.